السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قاری غلام یاسین چشتی. دوستو تساں دے تو ساڈا جیو ہے چشتی چینل. ساڈا اج دا موضوع بہت ہی پیارا موضوع ہے. وہ موضوع ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے دی کیویں حفاظت فرمائے. اللہ محافظ ہے اپنے بندے نال کتنا پیار کرنے ہوئے اپنے بندے دی حفاظت کیویں فرمائے. حکایات دے اندر آندے حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ دے برگزیدہ بندے ہیں ولی ہیں. آپ فرمائیں میں ایک دفعہ دریا دے کنارے ودا ہوں. میری اچانک نگاہ پئی میں ایک بچھو یعنی وٹھوہے کو ڈٹھے جو کہ بہت تیز تیز چلدا پیا. میں فکر کی کہ یہ بہت تیز کیوں نہ پہ میں وہ پیچھے چلتی ہوں. انہیں سمجھے لازمی کوئی نہ کوئی حکمت ہو سی میں دیکھنا چاہوں. آپ فرمائیں یہ بچھو وٹھوہا چلدا چلدا دریا دے پانی دے بالکل قریب پہنچے. میں ڈٹھے تو اتنا ایک مینڈک ان دی انتظار ہے. یہ وٹھوہا یہ بچھو مینڈک دے اتنے سوار تھی گئے اور مینڈک پانی دے چل پائے. آپ فرمائیں میں بھی پیچھو پیچھو نال چلدا گیا. چلدے چلدے ایک درخت ہے وہ درخت دے نال مینڈک رک گئے اور وٹھوہا لہ پائے اور چلدا چلدا وہ درخت دے پاسے ونجن پائے. میں ڈٹھے تو درخت دے تلے ایک آدمی ستا پائے جو کہ بالکل نیند دی حالت سے مست ہے. وہ کو کوئی پتہ ہی نہیں بالکل مدہوش ہے. وہ ستا پہ نیند ہے. یہ وٹھوہا ہوں تو ونجن لگے تو آپ فرمائیں میں بڑا فکر مند تھی ہاں کہ اتنے بندے کو ڈنگ نہ مارے کہ کوئی تکلیف نہ دے. میں بالکل تیار ہوں کہ اگر یہ بندے کو تکلیف دینے واسطے میرے تو میں کو مار دے. لیکن میں عجیب منظر ڈٹھے دوسرے پاسوں ایک بہت بڑا ناگ ظاہر تھا اور وہ بھی وہ بندے والے پاسے رخ کیتے. میں گھبرا گیا پریشان ہو گیا کہ آج پتہ نہیں بندہ ہے بچ دے نہیں بچتا. لیکن اللہ پاک دی قدرت دا نظارہ ڈٹھے جی میں ناگ اگاں ودھے یہ وٹھوہا جلدی دے نال چلدا چلدا وہ ناگ دے سر تے سوار تھے اور کو ڈنگ مار مار کے ناگ کو انہیں ختم کر دیتے. ناگ کو انہیں مار دیتے. جی میں ناگ موئے یہ وٹھوہے نے واپس پیچھا سفر شروع کر دیتے. یعنی وہ بندے تو نہیں گیا بندے کے قریب نہیں گیا فقط انہیں ناگ کو مارے اور اپنا واپس چلنا پہ گئے. واپس آئے تو وہ مینڈک ان انتظار تھا ان دے سوار تھی کہ واپس چلا گئے. میں اللہ پاک دی حفاظت اور قدرت دیکھ کے میں بڑا حیران تھی اور میں بندے کے قریب گیا. حکم کے میں اٹھائے بھی وہ اٹھے. میں کہ اے غافل انسان تے کو پتہ ہے شاید تیری جان چلی بنی ہا لیکن اللہ کریم نے تیرے اتنے کتنا احسان کیتے. تیری حفاظت دا عجیب منظر پیش کیتے اللہ نے. آپ فرمائیں میں سارا واقعہ کو سنائے. وہ انسان بہت غافل ہا غفلت دے وقت گزارنے والا ہا گناہ دے وچ گزارنے والا ہا. لیکن جس ویلے سارا واقعہ سنے سی اور میں کو آگاہ کیتے کہ تو تا مدہوش ہاں میں وٹھوہے نے آ کے ناگ کو مارے تو کہ تیری جان دا دشمن ہا. اللہ پاک نے وٹھوہے دے ذریعے تیری حفاظت فرمائی ہے. تو ان بندے نے سچی توبہ کی تھی اور ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو دعا کی درخواست کی تھی. آپ نے انہیں واسطے دعا کی تھی اور پھر وہ راہ راستے آ گیا اور نیک وکار بن گیا. پیارے دوستو اساں ہر وقت خیال کروں کہ سارے آس پاس کتنے پریشانیاں ہیں اور کتنے جانور ہیں کتنا چیزیں ہیں جہاں کہ انسانی جان دا دشمن ہیں لیکن ان کے باوجود اللہ پاک ساری حفاظت فرمائے دے. اساں کو چاہیے ہے اساں ہر وقت اللہ پاک دی عبادت کروں اللہ پاک کو یاد کروں اللہ پاک دی نافرمانی کرو بچوں. خالق کے کائنات سارے ہوتے کرم فرماسی اور ساری حفاظت فرمے سی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تا چاہ دے کہ میرے بندے کو تکلیف کو بچایا بنے. ان واسطے انہیں قرآن پاک نازل کیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے کہ میرے بندے دی اصلاح کرو کہ میری نافرمانی کرو بچن تاکہ ہر طرح دے نقصانات کو بچن اور خصوصاً میرے عذاب کو بچن. پیارے دوستو یہ زندگی مختصر ہے یہ نیک عمل کرو. اگر برا عمل کرے سوں زندگی غفلت گزرے سوں اللہ رسول دی نافرمانی کرے سوں تو پھر زندگی بھی اوکھی تھی ویسی اور موت دے وقت دا تکلیفاں بالخصوص قبر دے جو مناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتے ہیں کہ قبر دے اندر ناگ ہو سن وٹھوئے ہو سن قسم قسم دے عذاب ہو سن. سا کو فکر کرنی چاہیے ہے اساں اللہ تعالیٰ دی ہر وقت عبادت کروں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کروں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چلوں تاکہ اساں دنیاوی مصائب تو بھی محفوظ رہوں اساں عذاب قبر تو بھی بچ بنوں. اللہ کریم سا کو جہنم دی بھاگ تو بھی بچاوے. اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی محافظ ہے
ان کی شان نرالی ہے، کس انداز نال اپنے بندے کی حفاظت فرمائے دے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر انسان دے نال اللہ پاک نے کئی فرشتے مقرر کیتے ہوئے ہیں جہے کہ انسان دے مال و جان دی حفاظت کریں. اے دوست، اے مسلمان، ذرا توجہ کرو وہ خالق و مالک ساری کتنی حفاظت کرنا چاہتا ہے. سارے انہیں کتنا کرنے والے ہیں، لیکن افسوس کہ اصل والی ان کی عبادت نہ ہو، ان کی تابعداری نہ کروں، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کروں، قرآن کی تلاوت نہ کروں، مسجد تو دور رہوں، نمازہ نہ پڑھوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان پہ عمل نہ کروں. ساری کتنی غفلت ہے. لہذا سا کو چاہیے ہے اللہ پاک نے ایسا کو وقت دیتے کوئی پتہ نہیں کہ کتنا ساری زندگی کا وقت ختم تھی بنے اور موت تک پیغام آ بنے. پھر اساں کوشش بھی کرنا چاہوں اساں کو یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی، نیک اعمال کا موقع دوبارہ نہیں ملنا. پیارے دوستو، آج وقت ہے اپنی زندگی، اپنا وقت، اپنی جوانی، اپنا مال سب کچھ ان خرچ کرو جن میں اللہ رسول نے حکم فرمائے. یعنی کمائی اچھی ہوئے، خرچ اچھی جگہ تے ہوئے، اولاد کی تربیت اچھی ہوئے اور نیک کموں تے خرچ ہوئے، اور اساں ہر وقت اللہ پاک دی بارگاہ تے حاضر ہوں. ساکو نماز دا فکر ہوئے، ساکو قرآن دی تلاوت دا فکر ہوئے، ساکو اللہ پاک دی ہر وقت یاد ہوئے. انشاءاللہ اساں اللہ دی ذکر واسطے، نماز واسطے، دین واسطے، نیک کم واسطے کوشش کرے سوں. اللہ تعالیٰ سارے واسطے رستے بھی آسان فرما دے سی اور ساری حفاظت بھی فرمے سی. دوستو جڑے نویں آئے ہو تو سارے چینل کو فالو کر گھن سو اور سارا گروپ گدائے اہل بیت جڑے شامل تھی سو ان کے اندر سوال و جواب انہیں دینی مسائل سے میں انشاءاللہ تو فائدہ تھی سی. دلی دعائے اللہ کریم سب کو سعادت الدارین نصیب فرماوے، سب دی اللہ کریم حفاظت فرماوے. آمین. وما علینا الا البلاغ.